السلام علیکم. آج ہم مئی جون 2024 کا پیپر کر رہے ہیں. پیپر 5 ویریئنٹ 2 کوڈ ہے 9709. یہ پیپر 5 جو ہے پروبیبلٹی اینڈ اسٹیٹسٹکس 1 اس کو بولتے ہیں. پہلے کوشچن میں راجیش سپلائز ونس every year for Artica to a music festival, the probability that he is successful in any particular year is 0.3 independently of other years. Part A may find the probability that Rajesh is successful for the first time on his 7th attempt. اچھا یہ جیومیٹرک ڈسٹریبیوشن ہے. جیومیٹرک ڈسٹریبیوشن کیوں ہے یہ میں اس کو یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں کہ geometric distribution defines the probability that first success occurs after k number of trials. تو کوشچن میں آپ دوبارہ دیکھ لیں. فائنڈ دا پروبیبلٹی دیٹ راجیش از سکسیزفل فار دا فرسٹ ٹائم آن ہز 7th اٹیمپٹ. تو یہ جو 7th ہے یہ کے نمبر آف ٹرائلز میں آ گیا, تو یہ جیومیٹرک ڈسٹریبیوشن میں آتا ہے. تو یہ ایکس از جیومیٹریکلی ڈسٹریبیوٹیڈ, پی جو ہے وہ سکسیس ہے اور کیو جو ہے وہ فیلئر ہے. تو اس کا جنرل فارمولا بنتا ہے پی پروبیبلٹی ایکس ایکولز آر کیو پاور آر مائنس 1 انٹو پی. کیو میں نے لکھ دیا فیلئر, اور پروبیبلٹی ایکس از لیس دین ایکول ٹو آر جو ہوگی وہ ہوگی 1 مائنس کیو پاور آر, بجائے اس کے کہ آپ پروبیبلٹی آف 1 پروبیبلٹی آف 2 اینڈ سو آن جتنی بھی آپ کو مین آر کی ویلیو دی ہے ساری کیلکولیٹ کریں تو آپ 1 میں سے کیو پاور آر کر دیں تو بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. تو اب اسی کے مطابق آپ اگر دیکھیں کوشچن کے تو ایکس از جیومیٹریکلی ڈسٹریبیوٹیڈ اور the probability that he is successful in any particular year is 0.3. تو یہ پی ہے آپ کا سکسیس. تو probability x is equal to 7 کیا بنے گی 0.7 پاور 6. یہ 0.7 کہاں سے آ گیا, یہ فیلئر ہے. فیلئر کیسے کیلکولیٹ کیا, 1 میں سے 0.3 کو مائنس کریں گے تو 0.7 فیلئر آ جائے گا انٹو پی آپ کا 0.3 ہے. اس کو آپ کیلکولیٹر سے دیکھیں کیا ویلیو بنتی ہے, تو 0.0352 تو یہ آپ کی بن جاتی ہے 3SF. پھر لکھنا ہوتا ہے لازمی, اور یہ بریکٹ میں آپ 3SF بھی مینشن کرتے ہیں. یہ آپ کا آنسر ہے کوشچن نمبر 1 کا. بی پارٹ میں کہہ رہے ہیں فائنڈ دا پروبیبلٹی دیٹ راجیش is successful for the first time before his 6th attempt. تو یہ آپ کریں گے probability x is less than 6 before, تو پھر less than 6 ہو گیا, یعنی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ probability x is less than and equal to 5. تو آپ نے یہ جو میں نے اوپر مینشن کیا یہ والا 1 میں سے فیلئر کو مائنس کر دینا, اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں. تو 1 مائنس
فیلئر تھا 0.7 پاور 5 ہو گیا. تو یہ آپ کا ڈائریکٹ ہی بڑے 2 سٹیپس میں یہ پارٹ ہو جائے گا. تو آپ اس کو کیلکولیٹر یوز کریں تو اس کا آنسر ہے 0.83193 جو کہ 3SF پہ اگر آپ لکھیں گے تو 0.832 بن جائے گا. بریکٹ میں مینشن کرتے ہیں 3SF. اس پارٹ کا یہ آنسر آ گیا. پارٹ سی میں فائنڈ دا پروبیبلٹی دیٹ راجیش از سکسیزفل فار دا سیکنڈ ٹائم آن ہز 10th attempt. اچھا یہ اب وہ جیومیٹرک سے ہم باہر آ گئے ہیں کیونکہ یہ جیومیٹرک کی ڈیفینیشن میں تھا نا کہ جیومیٹرک ڈسٹریبیوشن ڈیفائنس اے پروبیبلٹی دیٹ دا فرسٹ سکسیس اکرز آفٹر کے نمبر آف ٹرائل. تو یہاں پہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے، یعنی 10th attempt پہ وہ سیکنڈ ٹائم ون کر رہا ہے، سکسیزفل ہو رہا ہے. تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو یہاں پہ سکسیس ہو گئی، یہ میں اسٹار لگا دیتا ہوں سکسیس کا. اچھا یہ جو باقی ساری یہ 9 پلیسز جو ہیں یہ آپ کا اس میں سے ایک سکسیس ہے، یعنی 9 میں سے ایک سکسیس ہو رہی ہے. تو یہ ایکس از بائنوملی ڈسٹریبیوٹیڈ اور این پی ہمارا سکسیس ہے. میں یہاں مینشن کر دیتا ہوں دوبارہ سے، اور اوپر سے سکسیس کا بتایا ہوا ہمیں کتنا ہے. تو یہ ہو جائے گا ایکس از بائنوملی ڈسٹریبیوٹیڈ، این ہمارا 9 ہو گیا. اب ان میں سے کوئی ایک سکسیس ہے تو یہ ہو جائے گا ڈائریکٹ میں لکھ دیتا ہوں 9C1 0.3 پاور 1 ٹائم 0.7 پاور 8. تو اس کو کیلکولیٹر سے دیکھیں تو یہ آتا ہے 0.04669 جو کہ 3SF پہ ہو جائے گا 0.0467 3SF. یہ آپ کا آنسر آ جائے گا. اچھا اس کے سامنے میں اس کو جنرل بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کہ NCR P پاور R Q پاور N-R. P سکسیس ہے، Q فیلئر ہے. تو اب آپ N آپ کا 9 ہے تو 9C1 P پاور 1 یعنی سکسیس پاور 1 اور Q پاور N-R یعنی 9 - 1 وہ 8 ہو جائے گا. Shiva has a coin which is biased so that when it is thrown, the probability of obtaining a head is 1/3. He also has a bag containing 4 red marbles and 5 blue marbles. Shiva throws a coin. If he obtains a head, he selects 1 marble from the bag at random. If he obtains a tail, he selects 2 marbles from the bag at random and without replacement. Find the probability that Shiva selects at least 1 red marble. اچھا اس کو آپ کمبینیشن سے کریں گے تو زیادہ آسان ہے. ویسے نارمل وہ پروبیبلٹی نارمل میتھڈ سے اگر کریں جو ٹری ڈائیگرام میں عموماً یوز کرتے ہیں ہم تو وہ تھوڑا لینتھی ہو جاتا ہے، اس میں غلطی کے بڑے چانسز ہیں. تو یہ آسان ہے، یہ آپ اس کو دیکھیں پروبیبلٹی جو ہے ایٹ لیسٹ 1 ریڈ ماربل. اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا کہ when it is thrown the probability وہ جو کوائن ہے of obtaining a head is 1/3. اچھا ہیڈ اگر آتا ہے تو اس کی probability 1/3 ہے ٹائمز، تو
اس نے 1 ماربل سلیکٹ کرنا ہے بیک سے، تو اور ریڈ ہم نے لینا ہے، تو 4C1 کریں گے، کمبینیشن لگا رہے ہیں اوور ٹوٹل. یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4 ریڈ اور 5 بلو، 9، تو 9C1 یہ بنے گا. اچھا، پلس اگر وہ ہیڈ نہیں ٹیل آ جاتی ہے تو ٹیل کی پرابیبلٹی 2/3 بنے گی نا. جب ہیڈ کی 1/3 ہے تو 1 - 1/3 کرے تو 2/3 آتا ہے. تو ٹیل کی پرابیبلٹی 2/3 ٹائمس. اچھا، ٹیل کے آنے کے بعد وہ اس سے کہے کہ وہ 2 ماربل، ہی سلیکٹس 2 ماربلس فرام دا بیگ ایٹ رینڈم. اب 2 ماربل کر رہے ہیں تو ہم نے تو ایک ریڈ کی کو کرنی ہے نا، نکالنی ہے، تو ہم 4C1 کریں گے انٹو دوسرا ہم پھر کریں گے اس کا بلو کا 5C1. یہ C1 سے 2 ماربل ہو گئے اوور ٹوٹل ماربل 9C2 کریں گے. 2 ماربل سلیکٹ کر رہے ہیں ٹوٹل میں سے. پلس اب اس کا بھی تو ایکول چانس ہے نا کہ جب ٹیل آئے جس کی پرابیبلٹی 2/3 ہے، اس سے بتائی ہے، تو دونوں ریڈ سلیکٹ کر لیں، ریڈ سلیکٹ ہوں، تو 4C2 ہو جائے گا یہ اوور ٹوٹل ہے 9C2. اس کو اگر آپ سولو کر لیں کیلکولیٹر سے تو آپ کا آنسر آ جائے گا 17/27. B part میں find the probability that Siva obtains a head given that he selects no red marble. جب ایگزامینر یہ probability میں given that مینشن کرتا ہے تو یہ ہمارا ہوتا ہے ہمیشہ کنڈیشنل probability. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کنڈیشنل probability. اچھا، اس کا جو فارمولہ ہے وہ ہے ہمارا PA/B اوور پرابیبلٹی آف، سوری اس کو اس طرح نہیں لکھے ہم، پرابیبلٹی A/B از اکول ٹو پرابیبلٹی A انٹرسیکشن B ڈیوائڈیڈ بائی پرابیبلٹی آف B. یہ اس کا ایک سمپل سا فارمولہ بنتا ہے. اب اس کوشچن کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پرابیبلٹی ہیڈ سلیش نو ریڈ تو ڈیوائڈیڈ بائی، پھر میں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا، یہ تو A/B ہو گیا نا. تو اب آپ لکھیں گے پرابیبلٹی ہیڈ انٹرسیکشن نو ریڈ ڈیوائڈیڈ بائی پرابیبلٹی آف نو ریڈ. اب اس کو جب آپ اس سیٹ کر لیتے ہیں پھر آسان ہو جاتا ہے. اب آپ کی جو پرابیبلٹی ہے وہ ایک سیکنڈ اس کے آگے لکھ دیتا ہوں. یہ آپ کی ہیڈ کی تو آگے 1/3 اور یہ آپ کا نو ریڈ کا جو ہے یہ آپ نے پچھلے پارٹ میں جو یہ کیا نا 17/27، یہ تھا ایٹ لیسٹ 1 ریڈ کا. تو یہ آپ کر سکتے ہو نا اس کو 1 - 17/27 آپ کر لیں تو یہ آ جاتا ہے 10/27 وچ از نو ریڈ. اس میں اب کوئی ریڈ نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے 1/3 یعنی بلو کی، پہلے تو آپ بلو کی لکھ لینا 5/9 اوور
اور پرابیبلٹی آف نو ریڈ، یہ ابھی جو میں نے کیلکولیٹ کیا یہ ایکچولی ڈینومینیٹر کا تھا، تو اس کو آپ 10/27 کر لیں. تو اب یہ اگر آپ سمپلیفائی کرتے ہیں تو آپ کا آنسر آ جاتا ہے 1/2. Question number 3. The weights of oranges can be modeled by a normal distribution with mean 131 grams and standard deviation 54 grams. Oranges are classified as a small, medium, or large. A large orange weighs at least 184 grams and 20% of oranges are classified as small. Part A میں پوچھ رہا ہے find the percentage of oranges that are classified as large. تو یہ ایکس از نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ اور مین کوما ویریئنس. تو ہم اس میں لکھیں گے پرابیبلٹی ایکس از گریٹر دین ایکول ٹو 184. یہ گریٹر دین ایکول ٹو 184 اس لیے لکھا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ 184 گرامس، تو یعنی 184 گرامس یا اس سے زیادہ، تو اس کو ہم نے گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو 184 لکھنا ہے. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اب اس کو ہم نارمل وہ ٹیبل میں پڑھنے کے لیے اب اس کو اسٹینڈرڈائز کریں گے. تو اس کا فارمولہ ہے زی should be greater than x minus mu over sigma. تو آپ نے اس کو لکھنا ہے probability z is greater than x آپ کا 184 ہے مائنس میو آپ کا 131 over sigma is your 54. تو یہ آپ کا بنتا ہے probability z is greater than 0.981. اب اس کو اگر آپ ایک ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آپ کا مین ہے یہاں پر گریٹر دین دس. اگر آپ اس کو 0.981 سمجھیں یہاں پر ہے تو یہ جگہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے. تو یہ آپ کے آئے گا 1 minus 5 of z، یہاں 1 minus 5 of 0.981. اب اس 0.981 کو ہم ٹیبل میں دیکھتے ہیں. تو ٹیبل آپ کا یہ ہے، اس میں آپ نے 0.981 0.9 یہ ہو گیا یہاں پر. ایک سیکنڈ، اس کو یہ آپ کا یہ 0.9 پھر 8 کے نیچے آ جائیں، یہ آ گیا 0.98 کی ویلیو، اور 1 آپ نے یہاں سے ایڈ والے کالم سے دیکھنا ہے، یعنی آپ نے 3 اس میں پک کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے 0.8365 میں ایڈ کرنا ہے اس 3 کو. ہمیشہ لاسٹ ڈیجٹ کی طرف سے ایڈ کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا بن جائے گا 8638.0. تو یہ آپ نے 1 minus 0.8368
یہ 1 میں سے آپ نے مائنس کرنی ہے اور آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 0.1632 پرسنٹیج پوچھی ہے اس نے، تو آپ نے اس کو ملٹیپلائی بائی 100 کر دینا ہے. تو آپ کی یہ ویلیو آ جاتی ہے 16.3%. یہ اس پارٹ کا آپ کا آنسر آ گیا. اچھا، بی پارٹ میں فائنڈ دا گریٹسٹ پاسبل ویٹ آف اسمال اورنج. تو یہ پھر دوبارہ ایکسس نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ اور مین آپ کا 131 ہے اور ویریئنس آپ کا 54 کا اسکوائر ہے. تو اب اسمال کو آپ کوئی لیٹر دے دیں، سپوز اے کہہ دیں. تو پروبیبلٹی ایکس از لیس دین ایکول ٹو اے جو ہوگا وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے. یہ 20% تھا تو 20% کو آپ نے 0.2 کر دینا ہے، 0.20. اب اس میں پروبیبلٹی زی از لیس دین اے مائنس 131 اوور 54. یہ وہی فارمولہ یوز کر رہے ہیں ہم اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے. دیٹ از اکول ٹو 0.20. اچھا، اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے ڈائیگرام میں. یہ آپ کا فرض کریں یہ مین ہے تو 0.20 آپ کا یہاں پر بنتا ہے، یہ آپ کا زی بن رہا ہے. تو اس کو اب آپ نے جب اس کی ویلیو ٹیبل سے لینی ہے تو ریورس پڑھنا ہوگا. ریورس پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں 0.2. لیٹ می اوپن دس. یہ دیکھیں آپ کا مین باڈی جو ہے نا ٹیبل کی جو ویلیوز اندر ہیں اس میں 0.2 نہیں ہے، آپ کا 0.5000 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے یہاں پر اس کو میں دیکھ لے تو کلر کر دے تو یہ والی باڈی آپ نے کنسیڈر کرنی ہے اور یہ آپ کی بنتی ہے 0.80. یہ آپ کا جو ریکوائرڈ ہے یہ 0.20 تھا. تو یہ ٹوٹل ایریا انڈر دا گراف جو پروبیبلٹی 1 ہوتی ہے، تو ریڈ والا جو شیڈ کیا ہے وہ 0.2 ہے تو باقی کا 0.8 ہوگا. تو آپ نے 0.80 دیکھنا ہے مین باڈی میں. تو 0. یہ آپ کا یہ میں اس کو کلر کر رہا ہوں، سرکل کر رہا ہوں. یہ جگہ پہ آپ آ جائیں. یہ آپ کی ویلیو بن رہی ہے 0.7995 اور اس سے پہلے دیکھیں یہ 0.8 یہ، اور اس کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ آپ کا آ رہا ہے 4. تو اب اس کو آپ نے 0.7995 کو آپ نے 0.8 بنانا ہے. تو آپ نے اس میں 5 ایڈ کرنے ہیں، یہ والے 5 ایڈ کریں گے تو بنے گا. اس کا مطلب یہ آپ نے پک کرنا ہے، اس کے جو اوپر ویلیو آ رہی ہے 2. تو آپ اس کا لکھیں گے 0.84 اور جو 5 کے اوپر ہے 2، یہ آپ نے لکھنا ہے. اچھا، اب آپ نے اس کے ساتھ نا مائنس لگانا ہے. کیوں؟ یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ پروبیبلٹی یہ والی پک کرنا چاہ رہے ہیں یہ سینٹر سے لیفٹ سائڈ پہ یعنی نیگیٹو سائڈ پہ ہے. تو اسی لیے جو آپ نے 0.80 کی جو آپ نے ریڈنگ مین باڈی سے آپ نے کیلکولیٹ کی ہے اس کے ساتھ آپ نے نیگیٹو لگانا ہے. تو دس از ایکول ٹو وہی آپ نے جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اے مائنس 131 ڈیوائڈیڈ بائی 54.
اب آپ اس سارے کو سولو کریں تو آپ کی ویلیو آتی ہے اے ایکولس 85.53. تو اس کو آپ نے 3SF پہ لکھنا ہے. تو اے از اکول ٹو 85.5. یہ آپ کا 3SF پہ آنسر آ گیا ہے. اچھا اس کوشچن میں اس نے اسٹیم اینڈ لیف ڈائیگرام بنایا ہوا ہے، بیک ٹو بیک اسٹیم اینڈ لیف ڈائیگرام ہے، اور اس نے کی دی ہوئی ہے 31 رائٹ پہ 5 اور لیفٹ پہ 2. اس کا مطلب وہ لکھ رہا ہے کہ 31 کا مطلب 31,000 اور رائٹ اور لیفٹ میں وہ ہنڈریڈس میں ہے تو 200 اور رائٹ والا 500 31,500. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا فائنڈ میڈین اینڈ انٹر کوارٹائل رینج آف سیلریز آف پیٹرول امپلائیز. تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے آپ مین ڈائیگرام میں جائیں تو یہ پیٹرول ہے، اور اس کا وہ میڈین اور انٹر کوارٹائل رینج پوچھ رہے. تو میڈین ہم نکالیں گے، 19 امپلائیز ہیں تو 19 ڈیوائڈیڈ بائی 2 اس کو ہاف کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 9.5. اس کو راؤنڈ آف کریں نیکسٹ نمبر پہ تو یہ 10 آتا ہے، یعنی 10th ویلیو ہم نے دیکھنی ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو یہ جو 10th ویلیو ہے یہ آپ کی یہاں پہ 0 ہے، تو اب اس کو آپ اس کی کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا 32,000. تو کیونکہ سینٹر والا جو ہے اس نے وہ تھاؤزنڈس میں رکھا ہوا ہے تو ایک زیرو ہے باہر، تو اس کا مطلب یہ 32,000 ویلیو ہے. یہ آپ کا میڈین آ گیا. اب انٹر کوارٹائل رینج کے لیے آپ نے اپر کوارٹائل اور لوور کوارٹائل کیلکولیٹ کرنی ہے. تو لوور کوارٹائل کو ہم Q1 بھی بولتے ہیں. تو وہی اب آپ ہوتا ہے 1/4 آف 19، یعنی آپ نے 19 ڈیوائڈیڈ بائی 4 کریں تو یہ آتا ہے 4.75. اس کو آپ راؤنڈ آف کریں نیکسٹ فگر پہ تو یہ آتا ہے 5th ویلیو. اچھا اب آپ اس کو پہلے والی کو میں ریز کر دیتا ہوں تو 5th ویلیو آتی ہے 1 2 3 4 5، یہ والی ویلیو. تو اس کو آپ کیسے ریڈ کریں گے؟ 31,200. پھر آپ کی آ جاتی ہے اپر کوارٹائل. اپر کوارٹائل کو ہم کہتے ہیں Q3. تو یہ آتی ہے 3/4 آف 19. تو 3/4 آف 19 کیا بنتی ہے؟ یہ بنتی ہے آپ کی 14.25. اچھا یہ اس کو بعض بچے راؤنڈ آف کر دیں گے 14 پہ، نہیں، مگر یہ کوارٹائلز وغیرہ جب بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو نیکسٹ نمبر پہ آپ نے ہمیشہ کرنا ہے. ایکچولی یہ ہوتا ہے n+1 ڈیوائڈیڈ بائی جو بھی آپ کر رہے ہیں لوور کوارٹائل یا اپر کوارٹائل. تو اس کو آپ نے نیکسٹ نمبر پہ راؤنڈ آف کرنا ہے، یعنی 15 پہ راؤنڈ آف ہوگا تو آپ نے 15th ویلیو دیکھنی ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اینڈ 15th ویلیو آپ کی 5 آ گئی. تو اس کی ریڈنگ آپ وہی 33,500 لکھیں گے. تو اب آپ نے اس کو یہ ریز کر دیتا ہوں میں. اب آپ نے اسے انٹر کوارٹائل کو کیسے لکھنا ہے؟ انٹر کوارٹائل رینج ایکولس اپر کوارٹائل مائنس لوور کوارٹائل.
تو اپر کوارٹائل تھا آپ کا 33,500 مائنس لوور کوارٹائل آپ نے نکالا ہوا ہے 31,200. تو یہ آپ کا آنسر بن جاتا ہے 2,300. تو ڈالرز ہیں یہ سارے. تو یہ آپ کا فائنل اس کا آنسر ہو جائے گا پارٹ اے کا، میڈین اور انٹر کوارٹائل رینج. پیٹرول کا پہلے بنا لیتے ہیں. اس میں ہم نے یہ باکس اینڈ وسکر ڈائیگرام بنانا ہے، تو اس کی ساری معلومات یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. جیسے منیمم ویلیو، پھر Q1 جو کہ لوور کوارٹائل ہے، پھر Q2 میڈین، اور پھر Q3 یہ اپر کوارٹائل، اور پھر میکسیمم. جو ڈائیگرام میں جائیں پیٹرول کا منیمم دیکھتے ہیں، تو یہ 30,000 منیمم ہے، 30 اور 0، اور میکسیمم ہے 36,800. تو اس کو ہم 30.0 کر لیتے ہیں، اور 36,800 کو ہم لکھ لیتے ہیں 36.8. اس کو ہم ڈیسیمل میں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں پہ بنا سکیں. تو منیمم اس کی ہو گئی آپ کی 30.0، Q1 اس کا 31.2 ہو گیا، وہ جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا. Q2 اس کا 32.0 ہو گیا جو اوپر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، اور اپر کوارٹائل 33.5 جو ہم نے کیلکولیٹ کیا، اس کو ہم ڈیسیمل میں لکھ رہے ہیں. میکسیمم ویلیو جو ہے اس کی 36.8. اب اس کو ہم ریوان کو ڈفرینٹ کلر سے کر لیتے ہیں. ریوان کی منیمم ویلیو ڈائیگرام میں جائیں 30.2 اور میکسیمم 36.9. تو یہ ہو گئی آپ کی 30.2، اور اس کا Q1 جو ہے لوور کوارٹائل یہ اوپر مینشن ہے 32,000 جو اس سے دیا ہوا ہے لوور کوارٹائل، تو اس کو 32.0 لکھ دیں. 32.0 اور میڈین اس نے کتنا دیا ہوا ہے 33.8. تو یہاں 33.8 کر لیتے ہیں، اور Q3 اس کا دیا ہوا ہے 34.4، اور میکسیمم ویلیو ابھی آپ کو میں نے دکھائی ہے 36.9. اب پہلے ہم بنا لیتے ہیں پیٹرول کا. تو یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے، اس سائڈ کو آپ کر دیں 30، پھر یہ جو ہوگا یہ آپ کر دیں 31، اس کو آپ کر دیں 32، پھر یہ 33، 34، 35، 36، اور یہ 37. تو یہ ساری ویلیوز اس کے اندر ہی آ رہی ہیں. کوئی سا بھی اوپر آپ سلیکٹ کر لیں. سپوز میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ آپ کا پیٹرول کا ہے، تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پیٹرول. تو یہ اس کی آپ کی منیمم والی ویلیو ہے 30.0. تو یہاں پر ایک پھر Q1 آپ کا ہے 31.2، 31.1 2 3 4 5 31.12 یہ آ گیا.
یہ آپ کا 31.2. پھر میڈین 32، تو یہ آپ کا میڈین آ گیا 32. پھر آپ کا Q3 ہے پیٹرول کا 33.5، تو یہ آپ کا 33.5 یہاں آتا ہے. پھر میکسیمم 36.8، 36.5678، یہ آپ کی ویلیو یہ آ گیا 36.8. اچھا، ان کو تو آپ نے نا باکس بنانا ہے یہاں تک. آپ بے شک یہاں پہ لکھ دیں Q1 Q2 Q3، اور اس کو آپ اینڈ تک جوائن کر دیں، اور اس لائن کو بھی جوائن کر دیں. یہاں بے شک آپ یہاں مینشن کر دیں منیمم، اور یہاں پہ مینشن کر دیں میکسیمم. تو یہ باکس اینڈ وسکر ڈائیگرام پیٹرول کا آ گیا. اب ہم بنا لیتے ہیں ریوان کا. تو ریوان کی جو پہلی ویلیو ہے منیمم وہ 30.2، 30.12. تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں بے شک یہاں پر. تو 30.12 یہ آپ کا یہ آ گیا. اور اس کا جو Q1 ہے 32 پہ ہے، تو یہ 32 پہ آپ چلے جائیں اور یہاں بنا دیں اس کو. پھر آپ کا ہے Q2 33.8، 33.8 آپ کا یہ آ گیا ادھر یہاں پر. میکسیمم Q3 33. یہ Q3 ہے آپ کا 34.4، 34.4 آپ کا یہ بنتا ہے. اچھا، آپ نے پہلے پھر ایک اس کی میکسیمم بھی لگا لیتے ہیں 36.9، 36 پوائنٹ یہ 9 آ گیا یہاں پر. اس کو تو آپ بنائیں نا باکس ان 3 ویلیوز کے ساتھ. اور پھر ان کو میکسیمم منیمم کے ساتھ بھی جوائن کریں. یہاں پہ آپ لکھیں Q1 Q2 Q3، یہ میکسیمم یہ منیمم، اور یہاں پہ آپ لکھتے ہیں سوری اس کا نام تھا ریوان. اچھا، اس کے لیے اب آپ یہ کریں کہ ہم نے کمنٹ کرنا ہے مین اور میڈین بیٹر ہے، تو آپ لکھیں کہ there is one extreme value in the data and that is $36,800 so median is better. ہوپفلی یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات.
اس کوشچن میں ہم نے شو کرنا ہے کہ پی پرابیبلٹی ایکس از اکول ٹو 7 جو ہے 0.2 ہے، اور کوشچن میں اس نے ہمیں $5 کوائن دیا ہوا ہے اور $2 کوائن دو ہیں، تو $2 اور $2 اور 2 $1 کوائنز ہیں۔ اب پرابیبلٹی ایکس اکول 7، یہ آپ کے پاس صرف ایک ہی کنڈیشن ہے اس میں کہ پرابیبلٹی آف $5 کوائن اور $2 کوائن کی کیلکولیٹ کر لیں، کیونکہ ان کو آپ جب وہ کہتا ہے کہ رینڈم ویریبل ایکس از اے ٹوٹل ویلیو ان ڈالرز آف دیز 2 کوائنس، یعنی ان کو ہم ایڈ کریں تو 7 بنے، تو یہ آپ کی بن جاتی ہے 5 کی پرابیبلٹی آپ کی ہے 1/5 ٹائمس 2 کی آپ کی پرابیبلٹی ہے 2/4۔ ایک آپ نے جب پک کیا 5 کا تو اس کی 1/5 لکھیں گے، اور پھر آپ دوسرا کوائن پک جب آپ کر رہے ہیں تو اور وہ $2 کا ہے تو وہ 2/4 ہوگا، اور اس کو آپ نے ملٹیپلائی بائی 2 کر دینا، کیونکہ پہلے آپ کے ہاتھ میں $2 کوائن بھی تو آ سکتا تھا، تو آپ اس کا لکھتے 2/5 انٹو پھر آپ کا دوسرا کوائن جو ہے وہ $5 کا آ سکتا تھا، تو اس کا آپ پھر لکھتے 1/4۔ تو اس کو جب آپ سالو کریں گے تو یہ 0.2 اس کا آنسر آ جائے گا، اور آپ اس کو لکھ سکتے ہیں شون۔ اب نیکسٹ میں وہ آپ نے ڈرا اپ دا پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ٹیبل فار ایکس، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساری جو ان کو ایڈ اپ کرتے ہیں تو ان سب کی پرابیبلٹی آپ نے لکھ دینی ہے، اور پھر اینڈ پہ اس کا ایک ٹیبل بنا لینا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کی پرابیبلٹی ایکس از اکول ٹو 2، یعنی 1 اور 1 کے جب آپ پک کریں گے تو 2 بنے گا، 1+1، تو اس کی پرابیبلٹی ہم دیکھتے ہیں، پرابیبلٹی آف $1 اینڈ $1 یہ بنتی ہے 2/5 انٹو پھر دوسرا بھی $1 کا تو 1/4۔ اس کو آپ نے 2 سے ملٹیپلائی اس لیے نہیں کرنا کہ یہ سیم ویلیو ہے 1 اور 1، تو یہ آپ کا آنسر آتا ہے 1/10۔ اس کو آپ ڈیسیمل میں لکھ لیں 0.1۔ اب پرابیبلٹی آپ یہ جو آپ کے پاس $5 کوائن، $2 کوائن اور $1 کوائن ہے، ان کے آپ نے سب کا ایڈ اپ کرنا ہے، تو آپ کا ایک ویلیو 3 بھی بنتی ہے، یعنی آپ کے پاس ایک $2 کوائن ہے اور ایک $1 کوائن ہے، تو 2 + 1 3 بن جائے گا۔ تو پرابیبلٹی آپ نے $2 اور $1 اس سے آپ کا 3 بن رہا ہے، تو $2 کوائن کی پرابیبلٹی آپ کی کیا بنتی ہے 2/5 انٹو $1 کی پھر آپ لکھیں گے 2/4، اور اس کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دیں، کیونکہ یہ وائس ورثہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ پہلے $1 کا پک کرتے اس کے بعد $2 کا آ جاتا ہاتھ میں، تو اس کی ویلیو آپ کی آتی ہے 0.4۔ اب اس ایڈیشن میں آپ کا نا ایکس از اکول ٹو 4 بھی نکلتا ہے، یہ جو 2 کوائنز آپ پک کر رہے ہیں وہ کیسے کہ پرابیبلٹی ایک $2 کوائن کی اور پھر دوسرا بھی $2 کوائن، تو اس کی پرابیبلٹی آپ کی بن رہی ہے 2/5، پہلا $2 کوائن جب ہاتھ میں آیا انٹو اب دوسرا جب آئے گا تو 1/4۔ اس کو آپ نے 2 سے ملٹیپلائی نہیں کرنا کیونکہ سیم ویلیو کے کوائن ہیں، تو یہ آپ کا آ جاتا ہے 0.1۔
پھر آپ کی پرابیبلٹی آپ کی ایک x=6 بھی بنتی ہے، اور وہ کیسے بنتی ہے کہ پرابیبلٹی آف آپ کا ایک $5 کوائن آ جائے اور دوسرا $1 کوائن آ جائے، تو اس کی پرابیبلٹی $5 والے کی آپ کی آگے 1/5 انٹو، اور $1 والے کی آگے 2/4 ہوگی پھر، اور اس کو آپ نے 2 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے، کیونکہ پہلے آپ کے ہاتھ میں $1 کوائن بھی آ سکتا تھا اور دوسرا $5 کوائن بھی آ سکتا تھا، تو اس کی آپ کی آ گئی 0.2۔ اب آپ کی ایک پرابیبلٹی جو آپ نے پچھلے پارٹ میں آپ نے شو بھی کی ہے، تو وہ x=7 جو بنتی ہے، تو اس کی یہاں پہ میں ڈائریکٹ ہی لکھ رہا ہوں جو آپ نے پچھلے پارٹ میں شو کیا تھا 0.2۔ اب پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ٹیبل، پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ٹیبل، یہ آپ لکھ لیں اسمال ایکس اور پرابیبلٹی کیپیٹل x=اسمال ایکس، تو یہ آپ کا آ گیا 2 3 4 6 7۔ اس کو آپ ایک لائن بنا دیتے ہیں یہاں پر، ٹو کی پرابیبلٹی آپ نے جو بھی اوپر کیلکولیٹ کیے ہیں وہ ساری یہاں پہ مینشن کر دیں، 0.1 0.4 0.1 0.2 اینڈ 0.2۔ تو یہ آپ کا پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ٹیبل ہو گیا۔ اب سی پارٹ میں فائنڈ دا ویلیو آف وار ایکس، یعنی ویریئنس آف ایکس، تو ویریئنس آف ایکس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایکس ویلیو پھر پرابیبلٹی x=x، یہ وہی دوبارہ ٹیبل میں لکھ رہا ہوں جو اوپر ابھی مینشن کیا، کیونکہ اس ٹیبل کو دیکھ کے ہی آپ نے پھر وہ کرنا ہوگا 2 3 4 6 7، تو ان کو ہم یہاں پہ دوبارہ مینشن کر دیتے ہیں 0.1 0.4 0.1 0.2 اور 0.7 کی کیا تھی، یہ 0.2۔ تو اس کا فارمولہ ہے، آپ کو ای آف ایکس پہلے نکالنا ہے جو کہ ہوتا ہے سم آف ایکس انٹو پی، یعنی ایکس آپ کا 2 ہے تو اس کی پرابیبلٹی 0.1، تو 2 انٹو 0.1، اور یہ سمیشن کا نشان اس کا مطلب ہوتا ہے پلس، تو 3 انٹو 0.4 پلس 4 انٹو 0.1 پلس 6 انٹو 0.2 پلس 7 انٹو 0.2، تو اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، 4.4 اس کا آنسر آ گیا۔ ای آف ایکس اسکوائر بھی کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ بھی آسان سا ہے کیونکہ آپ نے اسی کو فارمولے کو یوز کرنا ہے، اس کا فارمولہ ہے
sum of x square into p. تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ایکس آپ کا 2 ہے تو یعنی 2 کا اسکوائر انٹو اس کی پروبیبلٹی پی پروبیبلٹی ہے 0.1 پلس سمیشن کا مطلب پلس 3 اسکوائر انٹو 0.4 پلس 4 اسکوائر انٹو 0.1 پلس 6 اسکوائر انٹو 0.2 پلس 7 کا اسکوائر انٹو 0.2. تو یہ ویلیو آ جاتی ہے 2.6. پھر اب ساتھ ہی آپ نے ویریئنس آف ایکس کیلکولیٹ کرنا ہے جو کہ پوچھا گیا ہے کوشچن کے بگننگ میں. تو وہ ہوتا ہے ای آف ایکس اسکوائر مائنس ای آف ایکس کا ہول اسکوائر. تو یہ دونوں ویلیوز آپ اوپر کیلکولیٹ کر چکے ہیں. 22.6 مائنس 4.4 اینڈ دیٹ از اکول ٹو 3.24. تو یہ آپ کا آنسر آ گیا اس کا. اس کوشچن میں residents of Mahjong were asked to classify their local bus service. 25% of residents classified their service as good. 60% of residents classified their service as satisfactory. 15% of residents classified their service as poor. Part A میں پوچھ رہے ہیں a random sample of 110 residents of Mahjong is chosen. Use a suitable approximation to find the probability that fewer than 22 residents classified their bus service as good. یہ جو میں نے انڈرلائن کیا اپروکسیمیشن کو، جب کوشچن میں یہ ورڈ اپروکسیمیشن یوز کرتا ہے نا تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بائنومیل سے نارمل کی طرف موو کرنا ہے. عموماً یہ چیز بچوں کو نہیں پتہ چلتی کہ کب بائنومیل سے نارمل ڈسٹریبیوشن ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ ورڈ اپروکسیمیشن بیسٹ انڈیکیشن ہے. تو اچھا، بائنومیل میں ہمارا این پی یوز ہوتا ہے اور نارمل میں ہمارا ہوتا ہے این پی اور این پی کیو. اچھا، اس کو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ جب ہم نارمل ڈسٹریبیوشن ایکس از نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ تو ہم میو سگما اسکوائر یہ یوز کرتے ہیں. تو این پی جو ہے ہمارا یہ میو کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور سگما اسکوائر جو ہے وہ ہمارا این پی کیو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اب آتے ہیں ہم ایکس از بائنومیلی ڈسٹریبیوٹیڈ. تو ہمارا جو این ہے وہ 110 ہے اور ہمارا پی جو ہے وہ 25% ہے جس کو ہم لکھیں گے 0.25. اس کو ہم چینج کریں نارمل میں تو ایکس از ویٹ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ این پی ہمارا بن جاتا ہے 27.5. آپ این اور پی کو ملٹیپلائی کر لینا اور این پی کیو ہمارا بنتا ہے 20.625. اچھا، این پی تو آپ کے پاس ہے، کیو کیسے نکالیں گے آپ؟ 1 میں سے پی کو مائنس کر کے. یعنی اگر میں اس کو
آپ کو سائڈ پہ لکھ دوں 1 مائنس 0.25 تو آپ کا آنسر آتا ہے 0.75 0.75 اور یہ آپ کا ہے کیو. پھر آپ این کو پی کو اور اس کیو کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو این پی کیو آ جائے گا جو کہ سگما اسکوائر ہے یعنی ویریئنس ہے آپ کا. تو یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے. یہ این پی سے آیا آپ کے پاس اور یہ این پی کیو سے آیا آپ کے پاس. اب پرابیبلٹی ہم نے ایکس از لیس دین 22 بتانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرابیبلٹی ایکس از لیس دین 21.5. یہ کنٹینیوٹی کریکشن کیا 0.5 پلس کرنا ہوتا ہے یا 0.5 مائنس کرنا ہوتا ہے. اچھا کنٹینیوٹی کریکشن کیوں کیا ہے ہم نے؟ کیونکہ ہمارا این پی دیکھیں گریٹر دین 5 ہے، این پی کیو بھی گریٹر دین 5 ہے. تو گریٹر دین 5 جب ویلیوز نکلتی ہیں تو پھر ہم اس میں کنٹینیوٹی کریکشن شامل کر دیتے ہیں. تو وہ فیور دین 22 تھا تو اس کا مطلب 0.5 22 میں سے ہم نے مائنس کر دیا. تو اس کو اب ہم ٹیبل میں سے دیکھنے کے لیے زی ویلیو دیکھیں گے. تو زی از لیس دین 21.5 مائنس 27.5 ڈیوائڈیڈ بائی یہ ویریئنس کا اپنے اسکوائر روٹ لے لینا ہے 20.625 اسکوائر روٹ. تو اب آپ اس کی ویلیو دیکھیں تو یہ بنتی ہے زی از لیس دین مائنس 1.321. اچھا اب اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا زی از گریٹر دین 1.321. وہ کیوں ہمیں اس طرح کیوں دیکھنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ نیگیٹو ویلیو دے رہا تھا تو ہمیں اس کو پازیٹیو کر کے اس کو پازیٹیو سے ہم کیلکولیٹ کر کے 1 میں سے مائنس کر لیں گے. تو یہ ویلیو آتی ہے آپ کی 1.321. ٹیبل سے اگر آپ دیکھیں تو 0.9068 بنتی ہے جو کہ آپ نے 1 میں سے مائنس کرنی ہے. تو یہ آپ کی ویلیو آپ کو آنسر مل جائے گا اس کا 1 مائنس 0.9068. اچھا 1.321 اس کو ہم نے ٹیبل میں سے کیسے دیکھنا ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ اس میں سے دیکھیں گے 1.3 تو 1.3 یہ بنتی ہے. یہ اب 2.1 یہ 1.32 یہاں سے آئیں گے تو یہ ویلیو ہوگی اور 1 آپ نے جانا ہے ایڈ والے میں. یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اس کو میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں 0.9066. تو اس میں آپ نے 2 ایڈ کرنا ہے تو اینڈ سے ہمیشہ ایڈ کرتے ہیں ہم. تو یہ بن جاتا ہے 8
609.0. تو اس طرح آپ اس ویلیو کو ایڈ ٹیبل سے دیکھتے ہیں. تو 0.9068 کو آپ نے 1 میں سے مائنس کرنا ہے تو آپ کو اس کا آنسر ملے گا 0.0932. بی پارٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ for a random sample of 10 residents of Mahajing, find the probability that fewer than 8 classified their bus service as good or satisfactory. تو اس میں آپ نے کرنا ہے کہ X is binomially distributed NP. یہ جنرل فارمولا میں لکھ رہا ہوں. تو یہ بنتا ہے probability X equals R. یہ ہوتا ہے NCR P پاور R Q پاور N مائنس R. تو اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ X is binomially distributed. تو یہ 10 ریزیڈنٹ ہو گئے N کی جگہ, اور P آپ کا وہ 85% ہے تو 0.85. اب probability X is less than 8, یہ آپ کی بنتی ہے 1 minus probability X is equal to 8, یعنی یہاں میں بریکٹ ڈال دیتا ہوں, پلس probability X is equal to 9. لیس دین 8 تو ہمارا بہت لمبا بنے گا نا. 1 probability of 1 probability of 2 3 4 5 6 7 تک. تو بچائے اتنا لمبا کرنے کہ ہم 8 سے زیادہ 10 تک چلے جاتے ہیں, صرف 3 ہمیں کرنی ہوں گی. پلس probability X equals 10. تو اب آپ یہ جب کریں گے تو اس سے آپ کا آنسر آ جائے گا. اس میں ان کی پروبیبلٹیز آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا 8 کا ہو گیا 10C8 اور P پاور 8. P آپ کا جو ہے نا وہ 0.85 ہے. انٹو Q پاور N مائنس R یعنی 10 مائنس 8 2 ہو جائے گا, اور Q آپ کا ہے 0.15. اس کی پاور 2 ہو جائے گی. یہ جب P آپ کا دیکھ لیں 0.85 ہے تو Q کیسے آئے گا 1 مائنس 0.85 کرنے سے, تو 0.15. یہ آپ کا Q آ گیا. اچھا, یہ تو probability آف 8 ہو گئی نا. پلس اب 10C9 0.85 پاور 9 انٹو 0.15 پاور 1 پلس 10C10 0.85 پاور 10 اور 0.15 پاور 0. اس سارے کو آپ کیلکولیٹر پہ دیکھیں کیا آنسر دیتا ہے آپ کو. تو یہ آ جاتا ہے 0.1798 جو کہ 0.15
180. یہ 3SF پہ آ گیا آپ کا آنسر. سی پارٹ میں 3 residents of Mahajing are selected at random. Find the probability that one resident classified the bus service as good, one as satisfactory, and one as poor. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ کا گڈ، سیٹسفیکٹری اور پور. تو گڈ کی پروبیبلٹی ہے 0.25، وہی 25% انٹو وہ 60%. سیٹسفیکٹری کی تھی تو 0.60 انٹو پور کی 15 تھی تو 0.15 انٹو اب یہ جو 3 ہے کیونکہ پروبیبلٹی ہم اس کی کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ آ جائے گا 3 فیکٹوریل. اس کو آپ سالو کر لیں تو 0.135 آنسر آ جائے گا. اچھا جی، یہ اس کوشچن میں how many different arrangements are there for the 10 letters in the word regenerate. تو اس میں دیکھ لیں آپ کتنے ایز ہیں، آرز ہیں، آر آپ کے 2 ہیں، ای آپ کے 4 ہیں اور باقی ایک ہے. ٹوٹل ہیں 10. تو آپ نے لکھنا ہے اس کو 10 فیکٹوریل. پہلے تو سارے ورڈز کا فیکٹوریل کریں، ڈیوائڈ پہ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں اس سے ڈیوائڈ کر لیں تو یہ ہو جائے گا 2 فیکٹوریل انٹو 4 فیکٹوریل. تو یہ آپ کا ڈائریکٹ آنسر اس سے آ جاتا ہے 75600. اس کوشچن میں ہاؤ مینی ڈفرینٹ ارینجمنٹس آر دیئر آف 10 لیٹرز ان دا ورڈ ریجنریٹ ان وچ دا 4 ایز آر ٹوگیدر اینڈ 2 آرز ہیو ایگزیکٹلی 3 لیٹرز ان بٹوین دیم. تو 4 ایز کو کر لیں اکٹھا ایک ساتھ، ان کو باندھ دیں ہم. پھر 2 آرز کے بیچ میں ایگزیکٹلی 3 لیٹرز ہیں اور پھر ایک دیکھیں یہ جو 4 ایز ہیں یہ ایک ورڈ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور ایک یہ 10. ایک یہاں پر کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. تو یہ آپ کا بن جائے گا 3 فیکٹوریل انٹو 4 فیکٹوریل. یہ دیکھیں آر اس طرح بھی تو یہ شفٹ ہو سکتا ہے نا، جیسے میں نے یہ آر کا لکھا ہوا ہے 1 2 3 پھر آر اور پھر یہ، تو یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے.
تو 1 2 3 4 یہ 4 فیکٹوریل ہوگا، اور یہ ای والا ادھر آ سکتا ہے، یہ والا ای کی جگہ جا سکتا ہے، تو یہ 3 فیکٹوریل بنائے گا۔ اس کو آپ سولو کر لیں تو یہ بن جاتا ہے 144۔ دوسرا طریقہ اگر یہ ہے تو انتہائی شارٹ، مگر اگر یہ کلیئر نہیں ہوا تو اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آر لکھیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آر کے بیچ میں ایگزیکٹلی 3 لیٹرز ہونے چاہیے، 2 آرس کے بیچ میں، پھر 4E کر لیں یہاں پر، اور پھر ایک اور کوئی بھی۔ تو ابھی اس کی پاسبلٹی دیکھیں، آر کو یہاں لے آئیں، 3 ورڈز، پھر آر اور پھر 4E۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آر کے بیچ میں 3 ورڈ رکھیں، اچھا یہ جو اس کی اب نمبر آف ارینجمنٹ ہم کریں گے، وہ کچھ اس طرح بنے گی، 4P3۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو میں ڈفرینٹ لیٹر سے لکھ دیتا ہوں، جو باقی کے ورڈز ہیں وہ ان 3 جگہوں پہ آنے ہیں، GNAT، ان 4 نے ان 3 جگہوں میں سے فٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، تو یہ 4P3 ہوگا انٹو 2 فیکٹوریل، یعنی 2 فیکٹوریل کون سا، یہ 4E ادھر بھی آ سکتا ہے اور یہ والا ورڈ ادھر بھی آ سکتا ہے، تو یہ 2 فیکٹوریل کرے گا۔ پھر یہ آپ نے لکھ لیا 2 فیکٹوریل پلس، اب دوسری رو میں آ جائیں، یہ پھر سے 4P3 کرے گا، یہاں پہ بھی GNAT اندر سیٹ ہوگا کہیں، اور یہ جو 4E ہے یہ ادھر بھی جا سکتا ہے، اور یہاں والا ورڈ 4E کی جگہ یہ 2 فیکٹوریل بنائے گا، اور یہ جو تیسرا یہ ہم نے لکھا ہے یہ بھی وہی چیز بنائے گا، 4P3 انٹو 2 فیکٹوریل۔ اچھا اب اس تو اس کا مطلب ہے ہم اس سارے کو لکھ سکتے ہیں، یہ جو بار بار ایڈ ہو رہا ہے سیم چیز، تو ہم لکھ سکتے ہیں 4P3 انٹو 2 فیکٹوریل انٹو 3، 3 دفعہ ہے نا یہ، تو 3 سے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو اس کا آنسر آپ دیکھیں 144 آئے گا۔ کونسوننٹس کو سی کہہ دیں اور واولز کو وی کہہ دیں، تو
تو یہ ہیں GNRRT. واولس ہیں AE E. اب وہ کوشچن میں کہہ رہا ہے that no two consonants are next to each other and no two vowels are next to each other. اب یہ 10 لیٹرز ہیں، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بیچ درمیان میں کوئی اور ہوں، دونوں کٹھے نہ ہوں. یعنی اگر میں لکھوں ایک تو پاسبلٹی ہے سی، کتنے ہیں 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، تو سی وی یہ دوسرا وی پہلے لکھ دیں پھر سی، تو یہ دو پاسبلٹیز ہیں. تو اس کی پروبیبلٹی آپ سمپلی یہ بن جائے گی 5 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل. دیکھیں کانسوننٹ تو 1 2 3 4 5 ہو گئے، وہ 5 فیکٹوریل بنا دیں گے ڈیوائڈیڈ بائی، اب یہ جو واولز ہیں اس میں وہ 2 فیکٹوریل بنائیں گے. ایک تو نہیں خالی کانسوننٹس کا دیکھیں 1 2 3 4 5 فیکٹوریل ہو گیا ڈیوائڈیڈ بائی وہ جو 2 آ رہے ہیں وہ 2 فیکٹوریل ہو گیا انٹو، اب وہ واولس کا دیکھیں 1 2 3 4 5 5 فیکٹوریل ہو گیا ڈیوائڈیڈ بائی 3 فیکٹوریل ہو گیا 1 2 3 4 فیکٹوریل ہو گیا 3 نہیں. اب اس سارے کو انٹو 2 کر دیں کیونکہ دوسری پاسبلٹی یہ ہے، ایک یہ پاسبلٹی ایک یہ. اچھا ہول ڈیوائڈیڈ بائی یہ جو ہم نے پچھلے پارٹ میں اس کا ایک آنسر لیا تھا، یہ ہاؤ مینی ڈفرینٹ ارینجمنٹس آر دیئر آف دا 10 لیٹرز ان دا ورڈ ریجنریٹ 7 5 600. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، تو ہول ڈیوائڈیڈ بائی 7 5 600. تو اس کا آنسر آپ کا بنتا ہے 1/26. That's it بچوں. یہ میرا سیل نمبر ہے، کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا ہو تو واٹس ایپ پہ آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو.